السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں۔ فہد صاحب، آج ہمارے پاس 3 اہم سٹوریز ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جو سعودی وفد ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے، آئی ہوپ ود اے لاٹ آف منی۔ جب وہ آتے ہیں تو ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ وہ بوریاں بھر کے لا رہے ہوں انویسٹمنٹ۔ بالکل، خیر اب پہنچ چکے ہیں اور ایس آئی ایف سی کی میٹنگ کی کمیٹی سے انہوں نے میٹنگ کرنی ہے اور تمام ٹاپ آفیشل کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں۔ بالکل، تو آج ذرا اس پہ بات کر لیں گے، امپورٹنٹ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں کیا امید لگانی چاہیے اور پیسے کتنی جلدی۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ اصل میں یہ سعودی انویسٹمنٹ کے حوالے سے نا بڑے عرصے سے بات چل رہی ہے، اور اس میں کہا کہ جی اب آ رہا ہے سعودیز جو ہیں وہ گوادر میں ریفائنری بنا رہے ہیں، $10 ارب آ رہے ہیں۔ بہرحال وہ کہنا آسان ہوتا ہے، جب آئیں گے سو آئیں گے۔ سے بات کریں گے، اور ایک اور اہم سٹوری ہے، اب ہمارے کولیگ ہیں اظہر جاوید صاحب، ان کی اور کچھ دیگر صحافیوں کی ملاقات ہوئی تھی نواز شریف سے، اس میں نواز شریف نے کچھ اہم باتیں کی، ان میں سے ایک میں ابھی کوٹ کرتی ہوں، باقی پھر جب مفصل بات کریں گے تب کریں گے۔ انہوں نے جی کہا ہے کہ وہ عید کے بعد نئے بیانیے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اچھا، تو وہ لیٹس ایزیوم اور ٹرائی ٹو گیس کہ وہ بیانیہ کیا ہو سکتا ہے، اور ہم نے 6 پارٹی ایجیٹیشن بھی دیکھی ہے، وہ بھی بہت میاں صاحب کا تو ایکچولی بڑے دن سے یہ چل رہا ہے نا کہ وہ کہاں ہیں، کبھی نظر نہیں آ رہے، پھر بیچ میں آیا ہے کہ جی وہ تھوڑے سے ڈپریسڈ ہیں کہ ان کا رول کیا ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھا کہ کچھ وہ پارٹی میٹنگز، وہ آفیشیل میٹنگز چیئر کر رہے ہیں، تو کچھ کنفیوژن چل رہا ہے، لیکن آج ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور ایک اور بڑی اچھی سٹوری ہے لائٹر نوٹ پہ، مجھے لگتا ہے اس کے بارے میں بات ہونی چاہیے۔ آصفہ بھٹو صاحبہ نے جو حلف اٹھایا ہے، بڑی سمبولک ویلیو ہے اس کی۔ بالکل ہے، اور another بھٹو جوائنز دا پارلیمنٹ، تو وہ ٹریڈیشن ہے۔ اب لیٹس سی ان کا کیا رول ہوگا اور کس طریقے سے، لیکن یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کو اگر اور مزید کو سٹار پاور کی ضرورت تھی تو وہ آ گئی ہے۔ بالکل، اور وہ ان کی باڈی لینگویج اور بات کرنے کا طریقہ، ہم اکثر سوشل میڈیا پہ کمپیریزنز بھی دیکھتے ہیں جو کہ بڑے سچ بھی لگتے ہیں، وہ بالکل اپنی والدہ کی طرح بالکل لگتی ہیں، وہ بالکل جیسے کہتے ہیں کہ ایک مرر امیج جو ہے وہ اپنی والدہ کا لگتی ہیں، وہ ڈریس اپ بھی ویسے کر رہی ہیں، ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ بھی کچھ ایسا ہے۔ تو میرے خیال میں اب وہ پارلیمنٹ میں آ گئی ہیں تو وہ بہت زیادہ آئی تھنک نیوز میکر جو ہے وہ ہمیشہ سے تھی، بہت بڑی نیوز میکر ہو جائیں گی۔ اور ابھی باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے سعودی وفد یہ کیوں آیا ہے، اور یہ رپورٹ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ جو پی ایم کا پچھلا وزٹ تھا اس کے بعد سے انویسٹمنٹ بھی ہونی تھی اور یہ وفد بھی آنا تھا۔ اچھا، اس میں جو بطول جو باقاعدہ طور پر جو آفیشیل پریس ریلیز آئی ہے دفتر خارجہ کی طرف سے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے، یہ اس پہ جو ہماری جو اقتصادی معاملات ہیں اس پہ بحث ہوگی، اور اس میں یہ بھی بڑی کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف جب سعودی عربیہ ابھی گئے ہوئے تھے پچھلے چند دنوں پہلے، تو یہ اس کے نتیجے میں یہ ایک طرح کی فالو اپ میٹنگ ہے۔ سو ظاہر بات ہے جب آپ پریس ریلیز میں اس طرح کی بات لکھتے ہیں تو اس میں آپ ایک طریقے سے کریڈٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ جی کیونکہ وہ ہمارے وزیر اعظم کی جو ملاقاتیں ہیں وہ اتنی سود مند رہی ہیں، ان سے اتنا فائدہ مند رہیں کہ فوراً ہی جو ہے اس کے بعد ایک ڈیلیگیشن جو آ گیا، تو دیٹ کوڈ بی اے گڈ سائن۔ لیکن دیکھیں اس میں اچھا کچھ یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جی کیونکہ جو کچھ یہ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے ایران اور اسرائیل نے پہلے ایران کے اوپر حملہ کیا، پھر ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، تو یعنی اس تمام تر معاملات سے بھی یہ وزٹ جڑا ہوا ہے۔ لیکن جو سرکاری ذرائع وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی چیز نہیں ہے، یہ بڑا پیورلی جو ہے یہ ایک اکنامک جو معاملات ہیں، جو انویسٹمنٹ کے معاملات ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے یہ وزٹ بہت اہم ہے۔ لیکن آبویسلی جب سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور جو میٹنگز ہوں گی تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایران اور غزہ اور اسرائیل کی بات نہ ہو، وہ تو ہوگی آفیشیل ایجنڈا میں نہ بھی ہو، لیکن کوائٹلی انوفیشلی تو ظاہر بات ہے۔ لیکن ہم ایران اور اسرائیل کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا اہم ہے کہ جو جتنا تیزی سے یہ معاملات اب آگے بڑھ رہے ہیں دونوں ممالک میں، جو ہم نے کوارڈینیشن دیکھی ہے پچھلے کچھ عرصے میں، پھر جو ایکسٹرنل فائنانسنگ کا اعتماد پاکستان کا دوبارہ بحال ہوا ہے جس میں مڈل ایسٹ اور سعودی عرب کا بڑا کردار رہا ہے، اور پھر ایس آئی ایف سی کی جو واضح طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کی ذمہ داری بھی لی ہے اور سیاسی قیادت نے بھی، تو جو انہوں نے وعدے کیے تھے اور ٹال کلیمز کیے تھے فہد صاحب، اب ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ ہو رہا ہے۔ میں بالکل کچھ حد تک شروع ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو بطول یہ جو سعودی شہزادے آئے ہیں سعودی عربیہ کے حوالے سے 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتاؤں۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا، ابھی ہم نے سنا ہے کہ 5 ارب
ڈالر کی بات بھی ہو رہی ہے, 7 ارب کا فگر ہے, ہم نے وہ بھی سنا ہے کہ مختلف پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ آئے گی, اور اسی لیے SIFC کے تھرو ہو رہی ہے, کیونکہ SIFC کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو سارا وہ جو ہمارا ریڈ ٹیپ ہوتا ہے اس کو کاٹا جائے, اور جو بھی انویسٹر ہے اس کو فاسٹ ٹریک کر کے جو ہے اس کی جتنی بھی سہولیات اس کو ہم دے سکتے ہیں وہ دی جائیں, فیسیلیٹیٹ کر کے اور انویسٹمنٹ کو لایا جائے. تو اس لیے اس طریقے سے ہو رہا ہے. اچھا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بالکل کلیئر ہے کہ سعودی عربیہ بڑے عرصے سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ جو میں شروع میں ذکر کر رہا تھا آئل ریفائنری کی جو گودر میں بننی تھی, وہ 10 ارب ڈالر کا وہ جو ہے وہ پروجیکٹ تھا, اور وہ جب یہ جو کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان, جب وہ لاسٹ ٹائم جب PTI کی گورنمنٹ تھی آئے تھے, تب باقاعدہ طور پر یہ اناؤنسمنٹ بھی ہوا تھا کہ جی وہ 10 ارب ڈالر کی ریفائنری بنے گی, لیکن پھر اس میں کچھ ہوا نہیں. اور یہ بات میں آپ کو بالکل وثوق سے بتا رہا ہوں کہ کئی بار جب پاکستانیوں نے میٹنگز میں شور مچایا نا کہ جی وہ آپ نے تو کہا تھا پیسے دیں گے, وہ پیسے کدھر گئے, تو سعودیز نے بالکل کلیئرلی, یہ ظاہر بات ہے پبلکلی کبھی نہیں کہیں گے, لیکن انہوں نے پرائیویٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ جی ہم تو پیسے دینے کو تیار ہیں, ہمارے تو یہ, ہم تو لٹرلی ان کے الفاظ تھے کہ ہم تو یہ ہاتھ میں لے کے پیسے پھر رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کا نظام ہے, آپ لوگوں کی سرکار ہے, آپ لوگوں کی بیوروکریسی ہے جو اس کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر رہی. یعنی لٹرلی ہمارے نظام کا آپ دیکھیں نا کہ اوپر جو ہم تو خود تو کڑتے ہی کڑتے ہیں, لیکن وہ دوسرے بھی کڑنا شروع ہو گئے ہیں کہ خود لٹرلی انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پیسے آپ کو چاہیے نہیں چاہیے, یہ لے لیں, انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کئی سالوں سے یہ وہ بات کرتے آ رہے تھے. اس کے نتیجے میں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ SIFC جو ہے, یہ جو تمام تو ان کی شکایات تھیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سعودیز کو یہ والا شکایت نہ ہو, اور اگر وہ پیسے لگانا چاہ رہے ہیں تو فٹافٹ لگ جائیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلا جو پاکستان کا اگریمنٹ تھا IMF کے ساتھ, جب وہ ڈیلے ہو رہا تھا, تو اس میں اٹ واز ون آف دی کنڈیشنز کہ جو آپ کے دوست ممالک ہیں وہ کمفرٹیبل ہی نہیں ہیں آپ کو انویسٹمنٹ کرنے میں, آپ کو فائنانس کرنے میں, کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ پیسہ کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے. جو پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ دوست ممالک بھی پاکستان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں. اور اسی لیے اگر یہ کامیابی سے یہ جو انویسٹمنٹ اگر جو آ رہی ہے, اگر یہ باقاعدہ آ جاتی ہے اور وہ نظر آنی شروع ہوتی ہے, اور باقی دنیا کو, یا باقی جو فرینڈلی کنٹریز ہیں یا باقی جو انویسٹرز ہیں ان کو بھی نظر آتا ہے کہ اگر سعودی عربیہ نے باقاعدہ طور پر انویسٹمنٹ کر دی ہے تو پھر باقی راستے بھی کھلیں گے. ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھ دوں, سعودی عربیہ نے کوائٹلی, اور یہ بڑی اندر کی خبر ہے, انہوں نے کوائٹلی پاکستان کو کہا ہے کہ ہم انڈیا اور آپ کے درمیان کشمیر کے مسئلے میں انٹروین کرتے ہیں. یہ باقاعدہ انہوں نے بات کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ جی ہم پبلکلی نہیں کریں گے, ہم خاموشی سے کریں گے, لیکن آپ ہمیں گو ہیڈ دیں. اچھا, اس کے لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز سعودیز نے جتنا ہمارے انویسٹ کر رہے ہیں نا, اس سے 10 گنا زیادہ انہوں نے انڈیا میں انویسٹ کیا ہے اور کرتے بھی جا رہے ہیں. تو ان کے اگر آپ نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ نہیں چاہتے کہ انہوں نے اتنی بھاری انویسٹمنٹ اس خطے میں کی ہوئی ہے اور اوپر سے کوئی کٹ پٹ شروع ہو جائے انڈیا پاکستان کے درمیان. سو ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ یہاں پہ امن چین ہو. تو اب دیکھیں, اب ظاہر بات ہے کشمیر کے معاملے میں اگر سعودیز, کیونکہ سعودیز کا وزن ہمارے یہاں تو ہے, یہ انڈیا میں بھی بہت وزن ہے, یو نو, بیکاز دے کیری اے لاٹ آف فائنینشیل کلاؤٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جو کشمیر کے حالات ہیں, کیا انڈیا بھی کہے گا کہ جی کریں؟ بہرحال وہ بات کی بات ہے, لیکن یہ میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ انہوں نے یہ بھی آفر کر دی کہ ہم بیچ میں کچھ, اب دیکھنا ہوگا کہ انڈیا جو اسٹینڈ لیتا رہا تھا کہ بائیلیٹرل ایشو ہے, اس پہ وہ باہر آنے کو تیار ہے. اور اس ٹائم اس کی کیونکہ ذرا تھوڑا سا اس کا ہاتھ اوپر ہے تو مشکل لگتا ہے. But this is very interesting. Let's see how India responds to this, اور ریئیکٹ کرتا ہے یا ریسپونڈ کرتا ہے, یہ دیکھیں. اور ہوگا تو کوائٹلی ہوگا, یہ پبلکلی نہیں ہوگا. یہ تو اور ایک اہم ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھا ایک دن پہلے جب ایران نے میسائل اٹیک کیا اور جارڈن نے کچھ ان کے میسائلز یا ڈرونز گرا دیے, تو اس وقت تو بڑے خوش ہو گئے تھے بہت سارے لوگ کہ بس ایک جنگ چھڑ گئی ہے اور فلسطین آزاد ہوگا. کچھ فلسطینیوں نے بھی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا, معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, فلسطینی تو کر ہی رہے ہیں. آپ پاکستان میں کہیں جائیں, ہر طرف لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو یار ایران نے بڑا کمال کیا ہے, ایران نے کوئی یہ ایک ثابت کیا ہے کہ کم از کم کوئی تو ہے مسلم امہ میں جو اسرائیل کو آنکھیں دکھا رہا ہے. جو اٹ واز ویری شارٹ لیوڈ تھا, ایک سمبولک ویلیو تھی. اب دیکھیں نا, ایک تو اس کا ہوتا ہے نا کہ آپ کے ایک عام پبلک پرسیپشن کیا بن رہا ہے. ایران نے جس طریقے سے وہ اپنا ایک اٹیک لانچ کیا, اس سے دیکھیں کیا ہوا, اس سے سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. یعنی انہوں نے اپنے لوگوں کو دکھا دیا کہ جی ہم, اگر ہمارے پہ حملہ ہوا تو ہم نے ایک جوابی کارروائی کی ہے, اور بڑے لیول پہ کی ہے, یعنی بہت بڑے لیول پہ کی ہے, اور اسرائیل کا جو مین لینڈ اسرائیل ہے اس کے اوپر کی ہے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بھی یہ بھی انشور کر لیا کہ اس حملے سے
اتنا نقصان نہ ہو جس سے کل کو پھر اسرائیل کو مجبوراً ایک کاؤنٹر اٹیک کرنا پڑے. تو میرے خیال میں بڑا ویل کیلکولیٹڈ قسم کا یہ حملہ تھا. ایران کے وزیر خارجہ نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو اور جو وہاں کی جو عرب سٹیٹس ہیں اس نیبرہڈ میں ان کو بتا دیا تھا کہ ہمارا حملہ آنے والا ہے. تو یعنی کہ اس میں کوئی وہ خطرہ نہیں تھا کہ ایک دم جو ہے وہ ہر طرف وہ آگ لگ جائے گی. کیلکولیٹڈ طریقے سے ہوگا. اب بڑا سوال کیا ہے؟ بڑا سوال یہ کہ اب کیا بات ختم ہو گئی یا اسرائیل جو ہے اس نے اب پھر کچھ مزید یعنی شکوہ جواب شکوے کا بھی پھر ایک جواب شکوہ دینا ہے. وہ امپورٹنٹ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ امریکی صدر کا ہے بطول بائیڈن کا, جس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو کہا ہے کہ اگر پھر سے حملہ کرنا ہے نا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم نہیں آپ کو سپورٹ کریں گے. تو میرے خیال میں کوشش ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے بھی ایک کر دیا, ہم نے بھی کر دیا, برابری ہو گئی, چلو آگے چلتے ہیں. لیکن اب ہم نے دیکھا اس معاملے میں کہ ڈی ایسکیلیشن تو کہیں سے بھی نہیں ہوئی, نہ حماس کی طرف سے ہوئی ہے نہ اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے. لیکن کیا ڈپلومیسی کام آ جائے گی؟ وہ بھی ناکام ہی رہی ہے. دیکھیے ڈپلومیسی میں اب دیکھیں نا, ڈپلومیسی یہی ہے کہ بات آگے مزید نہ بڑھے اور اس میں ہر طرف سے تمام جتنے جو امپورٹنٹ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں سب کے بیانات یہی آ رہے ہیں کہ جی بس اب معاملے کو جانے دیں, رفع دفع کریں, مزید گڑبڑ نہ ہو. کیونکہ اگر اب اسرائیل ایک بار پھر اس جوابی کارروائی کرتا ہے تو پھر تو اس خطے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسرائیل کو ایکچولی فائدہ ہے کیونکہ اگر کوئی جنگ چھڑتی ہے یا کوئی بڑا کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس سے دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ جو اس وقت ساری دنیا کی نظریں غزہ پر جڑی ہوئی ہیں اور وہاں پہ تو جینوسائیڈ ہو رہا ہے, جو اسرائیل جو بربریت کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس پہ کچھ حد تک پریشر آ رہا ہے, وہ سارا ڈائیورٹ ہو جائے گا اور سارا میڈیا کا فوکس, لوگوں کا فوکس, ممالک کا فوکس چلا جائے گا اس جنگ میں. اسرائیل کو سوٹ کرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر تو تمام مغربی ممالک جو اسرائیل کے اتحادی ہیں وہ پھر ایک دم اس کے ساتھ پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں گے, جبکہ ابھی وہ کچھ حد تک اسرائیل پہ پریشر ڈال رہے ہیں. تو میرے خیال میں اسرائیل جو نتنیاہو ہے اس کو سوٹ کرتا ہے کہ جنگ ہو, لیکن میرے خیال میں اور کسی کو سوٹ نہیں. اور ایک اور اوپینین ہے, کیونکہ میں کچھ ایکسپرٹس کو سن رہی تھی جو ڈائریکٹلی ریجن سے رپورٹ کر رہے تھے, ان کا کہنا تھا کہ یہ بظاہر تو یہی لگتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیلکولیٹڈ اٹیک تھا اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوا اور معاملہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک رات میں اسرائیل کو $1.3 بلین کا نقصان ہوا ہے کیونکہ جو ان کا سسٹم ہے وہ انگیج تو ہو گیا ہے. بالکل ہوا. اور اگر انہوں نے چاہے مار گرائے ہیں اور کوئی نقصان نہیں ہوا, لیکن جو ان کا فائنینشیل لاس ہے اٹس ٹو مچ فار دیم. اور اس سے ایک اور چیز بھی ہوئی ہے بطول, بالکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ $1 ارب انہوں نے پھونک دیا چند گھنٹوں میں. دوسری چیز یہ ہوئی ہے, اور یہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ جو بڑے ایکسپرٹس ہیں اس ریجن کے, انہوں نے اس پہ جو اپنی کامنٹری کی ہے اس میں انہوں نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ اس سے یہ بھی ہوا ہے کہ جو اسرائیل کے اور امریکہ کے اور دیگر جو اس کے ساتھی ہیں جنہوں نے اس اٹیک کو روکنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے, ان کا جو پوزیشننگ تھی, جو ان کے ڈیفنس میکینزمز تھے, وہ سارے ایکسپوز ہو گئے. تو اب اگر میں ایران ہوں تو مجھے سمجھ آ گئی کہ کل کو جب اگر میں نے کوئی اور حملہ کرنا ہے تو اس طریقے سے انہوں نے رسپونڈ کرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی. تو ایک طریقے سے ایران جو ہے اس کو فائدہ ہوا ہے اور ایک پبلک اوپینین بنا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس نے یہ بھی شو کر دیا ہے کہ جی اگر آپ مجھے ہٹ کریں گے یا میرے انٹرسٹ کو ہٹ کریں گے تو پھر جوابی کارروائی دوسری ضرور ہوگی. اور ایک بہت ہی اہم جو ایک لائن کراس ہوئی ہے نا بطول, جو کہ اب لوگوں نے ایران میں بھی لوگوں نے کہنی شروع کر دی, وہ یہ کہ یہ پہلی بار ایران نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ اگر پہلے تو تھا نا ایران کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا تھا تو وہ اپنے پراکسی سے, کبھی حزب اللہ نے اسرائیل پر اٹیک کر دیا, کبھی حماس نے کر دیا, کبھی کسی اور نے کر دیا. اس باری پہلی بار ایران نے ایکچولی اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا. بالکل. تو یہ انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم نے وہ ایک جھاکا کھل گیا, ہمارا لائن کراس ہو گئی ہے. اب ساروں کو پتا ہونا چاہیے, بالخصوص اسرائیل کو, کہ اب ہم کیونکہ ایک بار کر چکے ہیں نا تو ناؤ وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. سو ناؤ اسرائیل ول بی اے ٹارگٹ. بالکل. اور اس سے یہ چیز بھی اسٹیبلش ہوتی ہے, 27 اکتوبر کو پہلا اٹیک تھا جو حماس نے کیا تھا, اس کو بھی سب نے تاریخی قرار دیا تھا. اس وقت بھی ان کے ڈیفنس سسٹم نے انٹرسیپٹ نہیں کیا تھا, جب وہ پیراشوٹرز بھی اتر رہے تھے اور اتر کے وہ لوگوں کو مار رہے تھے. اور اب اس میں ہم نے دیکھا کہ ایئر ڈیفنس سسٹم مزید انگیج ہو گیا. تو لگتا یہ ہے کہ اب جو زیادہ نشانہ ہے اسرائیل کے مخالف قوتوں کا کہ وہ اسرائیل کے سسٹم کو کمزور کریں, کولیٹرل ڈیمیج کرنے میں شاید وہ اتنے انٹرسٹ. اور سسٹم ایکسپوز بھی ہو رہا ہے, یعنی کہ بالکل سارے انہوں نے تقریباً جتنے میسائل سے اور ڈرون سے مار گرایا, لیکن پھر بھی کچھ تو نکل گئے نا, کچھ تو پھر بھی گئے. تو وہ اور یہ اس پہ ہے بطول, یہ بھی ذمہ رکھیں کہ یہ اس پہ ہے کہ ان کو ایڈوانس وارننگ تھی کہ حملہ آنے والا ہے.
ان کو یہ بھی پتا تھا کہ حملہ جو ہے وہ ہماری ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ٹیسٹ کرے گا، تو اس کی بھی وہ تیاری کر چکے تھے. ان کو امریکہ، برطانیہ اور کچھ حد تک جارڈن ہیلپ بھی کر رہا تھا، اور جب وہ ڈرون اڑے تو کوئی 3-4 گھنٹے پہلے انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ حملہ شروع ہو گیا ہے. اس سب کے باوجود اس ڈیفنس سسٹم میں سے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں پھر بھی لوپ ہولز جو ہیں وہ نظر آ گئے. سو کلیئرلی وہ جو ایک شیلڈ، اس کو ڈیفنس شیلڈ کہتے ہیں، آئرن ڈوم شاید اس کا نام ہے، وہ اس میں جو بھی کمزوریاں ہیں وہ بھر کر سامنے آ گئی ہیں. کیونکہ یہ ایسا سسٹم ہے، ابھی ہمیں بریک کی طرف بھی جانا ہے، ایک ایسا سسٹم ایسا نہیں کہ ان کے ہر وقت میسائلز یا ان کے ڈرونز ہر وقت تیار رہتے ہیں، ان کو بھی اس کو بنانے کے لیے وقت چاہیے، پیسہ چاہیے. اگر سینکڑوں میسائلز جائیں گے تو ان کے بھی میسائلز کنزیوم ہو گے، تو ان کا سسٹم کنزیوم ہو رہا ہے، وچ از گڈ فار دیئر اینیمی. بالکل. انفیکٹ ایک بریک لیتے ہیں، بریک لے لیں، اور پھر ہم نے یہ تو خیر معاملہ چل ہی رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اصل ایشو یہ ہے کہ ایران کچھ کاؤنٹر میجر لیتا ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں لیتا ہے نا تو فی الوقت جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا. لیکن کچھ لوگوں نے جلدی سیلیبریٹ بھی کر لیا. ہاں، لیکن جو معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا نا وہ ہے اپوزیشن کی جو گرینڈ الائنس بن رہی ہے، وہ معاملہ اب ہو رہا ہے گرم، کیونکہ اپوزیشن نے چھٹیاں عید کی منا لی ہیں، ابھی دے بیک ٹو ورک. تو وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور ہمیں ایک گیسٹ بھی جوائن کریں گے ذرا تھوڑا سا، کیونکہ وہ خود وہ گیسٹ ابھی ہم اناؤنس نہیں کرتے وہ کون ہے، لیکن وہ گیسٹ خود ان تمام معاملات سے ڈیل کرتے ہیں جس کا بھی ہم بات کر رہے تھے. تو ویل ہیو اے چیٹ وتھ ہم آلسو. بالکل. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے خورشید محمود قصوری صاحب نے، سابق وزیر خارجہ ہیں، اور بہت ان کی ویلیوبل اوپینین ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر. فہد صاحب، اور جو موجودہ ایشو ہے ایران اسرائیل، اس پر بالکل. اور اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے بطول، کیونکہ خورشید قصوری صاحب نے جو جب بھی وزیر خارجہ تھے تو اس زمانے میں جو جس طریقے سے ڈپلومیسی ہوئی تھی، ان کی بڑی ڈیٹیلڈ کتاب بھی ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب ان کی ملاقات ہوئی تھی اسرائیلی وزیر خارجہ سے ترکی میں، وہ بڑی گراؤنڈ بریکنگ ملاقات تھی. تو قصوری صاحب کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ان ٹرمز آف اس ریجن کی تمام تر جو ڈائنامکس ہیں، اور خاص طور پہ جو اسرائیل کا جو تمام تر معاملات ہیں، اب اس لیے اتنا زیادہ وہ امپورٹنٹ ہو گیا. قصوری صاحب السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس. وعلیکم السلام. قصوری صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ جو معاملہ ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا، ایران نے رسپونڈ کر دیا، اور اب اسرائیل جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ رسپونڈ نہ کریں. اب اس وقت واٹ ہیپنز نیکسٹ، کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس آلموسٹ ریمائنڈز می آف 1965 وار بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، بوتھ پروکلیم وکٹری. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ایئر فورس ان کی گرا دی 6-7 دن میں، لیکن جب آپ انڈین ٹی وی دیکھیں تو آپ کو ایک دوسری پکچر نظر آتی ہے. آج ایرانی ٹی وی جو ہے، اور ایران میں ایک جوبیلیشن کا سما ہے، لوگ واقعی بہت زیادہ اس وقت خوش ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بدلہ لیا ہے. اسرائیلی جو ہیں پارٹلی میرا خیال ہے ان کو امریکہ یہ باور کرا رہا ہے کہ بھئی آپ کی تو وکٹری ہو گئی ہے، آپ نے 99% گرا لیا، آپ کو کیا ضرورت ہے مزید آگے جانے کی، اور اس کا کوئی جواب نہ دیں، بلکہ یہاں تک اگر آپ جواب دیں گے تو ہم شامل نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے جو اتنی ان کی وکٹری کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چاہ یہ رہے ہیں. اور آج میں خاص طور پہ ٹامس فریڈمن جو کہ نارملی بیلنس لکھتے ہیں، انہوں نے بھی ایسا ون سائیڈڈ لکھا ہے، لیکن وہ جو اینڈ ہے یہ وہی ہے جو پریزیڈنٹ بائیڈن والی ہے، یعنی کہ بھئی بس کرو، اب مزید نہ بڑھاؤ، تمہیں جو وکٹری ہونی تھی ہو گئی ہے. اب اس لیے، لیکن جو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جس ایئر فیلڈ سے لانچ ہوا تھا وہ جہاز جنہوں نے اٹیک کیا تھا، ایرانین کانسولیٹ سچویٹڈ ان دی ایرانین ایمبیسی ان دا سیم کمپاؤنڈ، وہاں اسرائیل خود مان رہا ہے، حالانکہ وہ 2-4 گھڑے دکھا رہے ہیں گیونگ دی امپریشن کہ ہوا کچھ نہیں، پر ایک بات تو کلیئر ہے کہ وہ میزائل اپنے ٹارگٹ پہ پہنچے، یعنی کہ جس جہاں سے وہ اڑا تھا وہاں پہنچ گیا. اب یہ تو فوگ آف وار ہے، کتنی ڈیمیج ہے نہیں یہ تو شاید کچھ دن میں پتہ لگے. یہ تو ایسا ہی ہے جب ہمارا آپس میں بالا کوٹ پہ جہاز ہم نے گرا لیا ہے، بندہ ان کا پکڑ لیا، اور انڈیا والے ایک بعد میں دیکھ رہا تھا بہت شور مچا رہے تھے ہم نے یہ کیا اور وہ کیا. تو یہ فوگ آف وار ہے. لیکن آپ کہتے ہیں واٹ نیکسٹ، دیکھیں کسی کے انٹرسٹ میں اس وقت نہیں ہے. لیٹس کاؤنٹ دا میجر ورلڈ پاورز. رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس پھنسے ہوئے ہیں یوکرین میں،
अमेरिका को जो फुर्सत वैसे ही नहीं थी, उसने हर जगह पांव अड़ाए हुए हैं, अब तो मिडल ईस्ट में ही फंस गया, हालांकि बड़ी कोशिश करके भागा था वहां से ताकि वो फोकस कर सके। भागा तो खैर नहीं था, अटेंशन डाइवर्ट की थी टू कन्फ्रंट चाइना इन द साउथ चाइना सी और फिलीपींस और जापान के साथ, और जिस हद तक इंडिया को नथी कर सकता है उनको भी कोशिश कर रहा था कि कभी को ऑस्ट्रेलिया को ले आए ऑकस में, फिर क्वाड में इंडिया आ गया, हर जगह वो एफर्ट कर रहे हैं वहाँ। तो इस वक्त ना तो चीन को सूट कर रहा है, ना रूस को सूट कर रहा है, ना अमेरिका को सूट कर रहा है। अब पॉइंट ये है, हाँ इसराइल को के प्राइम मिनिस्टर को सूट कर रहा है नेतन्याहू, क्योंकि उनके दो ऑप्शंस हैं, या वो प्राइम मिनिस्टर हैं जेल जाएं, क्योंकि उनके इतने केसेस हुए हैं करप्शन के कि इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। इट ऑलमोस्ट वो तो चाहेंगे कि ये जंग जो है बढ़े। उनके दो ही ऑप्शन है, जेल जाना या प्राइम मिनिस्टर रहना, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये वॉर टू रिमेन प्राइम मिनिस्टर रादर देन गोइंग टू जेल। अब उनकी तो जरूर कोशिश हो सकती है नेतन्याहू की कि वो किसी तरीके से इसको लंबा करें, और दूसरा उनको एडवांटेज है कि अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी जो गजा में उनको ले दे हो रही है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, और बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आसार हैं उसके जेनोसाइड के, उनको सूट कर रहा है कि अटेंशन यहाँ से हट जाए। लेकिन ऑल इज सेड एंड डन, मैं नहीं समझता कि कोई इस वक्त इंटरेस्टेड है इस वॉर को फैलाने के में सिवाय नेतन्याहू के। ईरान ने भी ऐलान कर दिया है, लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि अगर आपने हमला किया तो हम इससे ज्यादा सख्त जवाब देंगे। और अगर अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया जो उनकी मेन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट थे, जब दूसरे मुल्क कोशिश कर रहे थे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स कि इनको वहाँ वो लाया जाए रेजोल्यूशन कंडेमिंग इजरायली अटैक ऑन द ईरानियन कॉन्सुलेट, तो इन तीन मुल्कों ने विद वीटो पावर्स जो वेस्ट की हैं उन्होंने एतराज किया था। कसूरी साहब क्विकली बताइएगा, अभी हम मेयर बतूल की बात कर रहे थे कि चलें ये तो जो कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है वो अब नजर आ रहा है कि शायद मैनेज हो जाए, हमारे ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इसका कोई डायरेक्ट फॉल आउट है, हो सकता है? व्हाट शुड वी बी लुकिंग आउट फॉर? देखिए हमें तो यही सूट कर रहा है कि ये चीज़ जितनी लिमिटेड है उतनी बेहतर है, क्योंकि जितना वाइड स्प्रेड होगा उसमें यूं है कि हम ये जो सऊदी अरब और गल्फ स्टेट्स जो हैं उनकी कोई ईरान के जो उनके आपस में डिफरेंसेस हैं कोई वो स्टेट सीक्रेट तो नहीं है ना। व्हेन आई वाज फॉरेन मिनिस्टर इवन देन आई वाज अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ दोज डिफरेंसेस, आई वाज प्रेजेंट इन मैनी मीटिंग्स। आई डिड ट्राई टू अरेंज, हमने तो कोशिश की थी इस्लामाबाद में फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग की भी इसी इशू के ऊपर। अब जितना ये मामला बढ़ेगा उतना ख़तरा ये है कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो इसमें ड्रैग इन होंगी, जो हमें सूट नहीं कर रहा। आयरॉनिकली जो इंडियन फॉरेन ऑफिस ने कहा है वो बड़ी वही चीज़ है जो तकरीबन पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि इस एरिया को लिमिट करें, कि उनका भी इंटरेस्ट है। देखें ना, वो उनके इंटरेस्ट इसराइल में भी, हमारा इसराइल में तो नहीं है लेकिन गल्फ और ईरान में तो हमारा बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ तो वो सऊदी आए हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी आ रहे हैं, तो हमें तो यही सूट कर रहा है कि जंग लिमिटेड रहे, और ये सिवाय नेतन्याहू के किसी को सूट नहीं कर रहा है। सब जस्ट एज आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अर्लियर, ना अमेरिका, ना रूस, ना चीन कि ये आगे बढ़े। नेतन्याहू का ऑप्शन है जेल जाना या वजीर आजम रहना। ही प्रेफर्स टू रिमेन प्राइम मिनिस्टर। उन पर बहुत मुकदमे करप्शन के हुए हैं, तो वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझ रहा कोई और चाह रहा है इसको मजीद फैलाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। वही जो मेरा बात कर रहे थे मोरलेस वही कि जी अब मेरे ख्याल में किसी के इंटरेस्ट में नहीं है एक्सेप्ट ये कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो ये भी कह रहे थे कि रीजनल वॉर नहीं बन सकती, लेकिन एक कांस्टेंट थ्रेट तो है नफात साहब। देखिए पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हुआ है, और जो कुछ गजा में हो रहा है, इजराइल पूरा इस टाइम पब्लिक ओपिनियन पूरी मुस्लिम उम्मा में तो है ही इन्फ्लेम, लेकिन उसके अलावा बहुत जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं वहाँ पे जो देखे ना, कोई रैशनल पर्सन जब देखता है कि वहां पे क्या हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, वो तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जिस तरीके से फलस्तीनियों को जो है वो वहां पे ज़िबा किया जा रहा है, तो पब्लिक ओपिनियन तो इजराइल के अगेंस्ट है, और इस तरह का हालात बने हुए कि कुछ चिंगारी हुई तो कुछ भी हो सकता है। तो ये तो आपकी बात ठीक है कि डिस्टेबलाइजर, लेकिन इसीलिए इसको मैनेज करना जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि ये किसी को सूट नहीं कर रहा अदर देन इजराइल।
یہی ہم بار بار بات کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں دیکھیں ہمارا اس پہ پاکستان کا بھی اس میں جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے لیے بھی اب یہ ایشو کھڑا ہوا ہے کہ ہم بیان بازی تو ساری کر رہے ہیں, ہماری ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے ہماری پاکستان میں. میرے خیال میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس وقت جس کا یعنی ہمارے ہاں تو ہم ہر چیز پہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں مطلب ہر کوئی ایسا ایشو اٹھا لیں جس پہ 2 اوپینین نہ ہو, لیکن میرے خیال میں غزہ پہ ایک اوپینین ہے. میرا نہیں خیال پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس ٹائم کہہ رہا ہوگا کہ نہیں جی دیکھیں اسرائیل صحیح کر رہا ہے. سو آبویسلی اس طرح کے ایک معاشرے میں جو حکومت ہوتی ہے اس کے پاس بھی زیادہ چوائسز نہیں ہوتی, لیکن وہ حکومت پاکستان کا جو بیان آ رہا ہے وہ بالکل ایک نپا تولا بیان ہے. اور اگر یہ معاملہ خدا نہ خواستہ اگر زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے تو پھر ہمارے پہ تو امپیکٹ ایک سب سے بڑا ہے تو اکنامک امپیکٹ آئے گا نا. اگر آئل پرائسز قیمتیں تو آلریڈی کچھ ہوئی ہیں گڑبڑ, اور جو ہماری جو اتنی نازک اس وقت اکانومی ہے جس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ جی انفلیشن کو مہنگائی کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے, اگر ادھر مڈل ایسٹ میں اگر کوئی نئی جنگ چھڑ گئی خدا نہ خواستہ اور آئل سپلائیز ڈسرپٹ ہو گئی تو ہمیں تو لینے کے دینے پڑتے ہیں. لیکن فاضل صاحب ریسنٹلی ہم نے جو فورن پالیسی پہ کچھ سٹینڈ لیا ہے, جیسے امریکہ نے جب اپنے کنسرنز دکھائے پاک ایران گیس پائپ لائن کے اوپر, تو اس پہ ہماری طرف سے بیان گیا کہ یہ خواجہ آصف صاحب نے انفیکٹ شاید آپ کے پروگرام میں بھی اور بھی پروگرامز میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا میٹر, ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس پہ کمپرومائز کرنا ہی نہیں کرنا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کلیئر ہے اگر ایران کی طرف سے بھی آتا ہے پاکستان؟ میرے خیال میں ابھی تھوڑے سے ڈائنامکس چینج بھی ہو گئے ہیں کیونکہ ایران گیس پائپ لائن والا معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑے سے پیچیدہ ہو گئے ہیں بیکاز آف دا لیگل سائڈ, کہ اگر ہم نہیں کرتے تو ایران کی طرف سے لیگل ایشو, اگر کرتے ہیں تو امریکہ کی طرف سے مسئلہ ہے. سو اب جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ معاملات ٹھنڈے ہو رہے ہیں یا لگ رہا ہے یا ہماری دعا ہے ابھی تک کوئی جو جتنی ایک دم جو ایک ابال آیا تھا وہ تھوڑا سا کنٹرول ہو گیا ہے, لیکن معاملات کچھ ہمارے یہاں پہ گرم ہو رہے ہیں. تو بریک لے کے واپس آتے ہیں پاکستان میں ہاں کہ سیاسی میدان جو ہے وہ اب لگنے جا رہا ہے. بالکل ایک بریک لیں گے پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. اور فاضل صاحب اب اگلی خبر اور معاملے کی طرف بڑھتے ہیں. میں بہت ایکسائٹڈ ہوں یہ جاننے کے لیے کہ اب نواز شریف کے پاس کیا نیا بیانیہ ہے, کیونکہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ایک نیا بیانیہ آ گیا ہے. پہلے تو اس پہ بات کریں. اچھا, یہ سارے بڑے دن سے یہ معاملات چل رہے ہیں, لیکن اس میں پچھلے دنوں کچھ میٹنگز ہوئی ہیں جس کے حوالے سے پھر وہ ہوا کہ جی نواز شریف صاحب نے کچھ سینئر جرنلسٹ سے میٹنگ کی ہے اور اس کی کچھ رپورٹنگ شروع ہوئی اور اس پہ پھر بات ہوئی کہ جی اب میاں صاحب جو ہیں شاید وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہے جس طریقے سے ایک ان کے پارٹی کا بیانیہ جو ہے وہ چل رہا ہے, جو کہ ظاہر بات ہے بیانیہ کو ان کو الیکشن میں تو قیمت ادا کرنی پڑی. لیکن ہم اس سے بات کرتے ہیں میرے خیال میں ہمیں لیکن بڑے ایک اہم گیسٹ ہیں کائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی کائرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فہد صاحب. قمر زمان کائرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بڑے عرصے بعد, جب بھی ہمیں بطول جوائن کرتے ہیں نا تو کوئی مزدار بات کر کے جاتے ہیں. کائرہ صاحب آج 2-3 امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو ہم ذرا آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, ایک تو آبویسلی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جو سٹوریز کی کرنی ہے تو بطول نے اس پہ انسسٹ کیا, میرے خیال میں بالکل صحیح انہوں نے کیا کہ آج آصفہ بھٹو نے آج حلف اٹھایا ہے پارلیمنٹ میں. تو ایک مائل سٹون تو ہے نا کہ ایک پیپلز پارٹی کو ایک اور ایک سٹار پاور مل گیا, تو یہ اس کی کیا اہمیت ہے آپ کے حوالے سے؟ میرے حوالے سے تو یہ اہمیت ہے جی کہ فہد صاحب آپ کو پتا ہے نا جی, ہمارے ملک کے اندر ہم جس ریجن میں رہتے ہیں یہاں پہ شخصیات بہت میٹر کرتی ہے, ساری دنیا میں ہی کرتی ہے لیکن یہاں پہ شخصیات بہت میٹر کرتی ہیں. اور پیپلز پارٹی میں بی بی شہید کے بیٹے کے ساتھ اب بیٹی بھی پالیٹکس میں آئی ہے, تو اس سے یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کو ایک اور حوصلہ ملے گا. اینڈ شی از اے ویری لرنڈ گرل ماشاء اللہ. اور آپ دیکھیں جس طرح بلاول صاحب نے بڑی جوان عمری میں پالیٹکس کے اندر آ کے عملی سیاست میں قدم رکھا, تو انہوں نے بڑی ذمہ دارانہ سیاست کی ہے جس کی پاکستان کو آج ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آصفہ بی بی کو آپ اس سے بہتر آگے دیکھیں گے. اچھا, جو بلاول صاحب ہیں اور زرداری صاحب ہیں چیئرمین کور چیئرمین ہیں پارٹی کے, آصفہ صاحبہ کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ تو ہے نہیں, ان کا ویسے رول کیا ہے پارٹی میں؟ رول ان کے پاس عہدہ نہیں ہے, ان کا رول ایک ایم این اے ہے. وہ ہماری لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی اور آصف زرداری صاحب کی بیٹی ہیں, اور وہ کئی سارے کام آلریڈی سندھ گورنمنٹ میں تھی تو وہاں دیکھتی تھی, پارٹی کے کچھ افیئرز دیکھتی ہیں. لازم نہیں ہے کہ آپ کے پاس عہدہ ہی ہو, عہدے کے بغیر ہے, عہدہ بھی مل جائے گا جب وقت آئے گا.
ٹھیک ہے، میرے خیال میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب آپ کو ایک نیوز میکر اور مل گیا ہے، اور جب بھی وہ تقریر کریں گی یا جب بھی جو بھی کریں گی تو وہ گارنٹیڈ ایک میں آپ کو تسلی سے کہ آپ دیکھیے گا جس طرح بلاول صاحب ایک خوشگوار انٹری تھے پاکستان کی سیاست میں، انشاءاللہ آصفہ بی بی بھی ایک بہت خوشگوار انٹری ہوگی، اور اس سے بہتری کے سامان ہوں گے پارٹی کے لیے بھی، اوورال ہماری پارلیمان کے اندر بھی۔ خیرہ صاحب 6 پارٹی الائنس بنی ہے، اور عمر ایوب صاحب یہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو گرائیں گے اور ہماری جو اپوزیشن ہے وہ تگڑی ہوتی جا رہی ہے، اور آن دی ادر ہینڈ بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کہ قومی چارٹر پہ کام ہونا چاہیے، دھرنے نہیں ہونے چاہیے، میز پہ آنا چاہیے۔ تو یہ آپ مینج کس طرح سے کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ میز پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ گزارش یہ ہے جی کہ اپوزیشن کا جو الائنس ہے وہ احتجاجی سیاست کی طرف جانا چاہتا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے کوئی آسن تو نہیں ہے، اس سے کوئی بہتری تو نہیں ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ اس سے حکومتیں گر جائیں گی، تو ماضی کی کوئی حکومت کسی احتجاج کے نتیجے میں گری نہیں ہے، کسی انٹرونشن کے نتیجے میں ضرور گری ہیں، 58-2 کے ذریعے ضرور گری ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن جو بات چیت کا ان کا مطالبہ ہے بلاول صاحب کا کہ بات چیت ہونی چاہیے، ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، قومی چارٹر ہونا چاہیے، وہ پریکٹیکل کیسے ہوگا؟ میں اسی پہ عرض کر رہا ہوں جی دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ جب ہم حکومت میں تھے اس وقت بھی جب خان صاحب ڈیڈ لاک کریٹ کر کے اور اداروں کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور حکومت کا بھی ایک مسئلہ تھا، پنجاب گورنمنٹ کا الیکشن اور عدالتوں کا ایشو تھا، اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے ایٹ آر اون یہ فیصلہ کیا، ہم نے ڈائیلاگ کے لیے کمیٹی بنا کے جماعتوں سے مشاورت شروع کی، ہم خان صاحب کے ساتھ بھی بات کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جس دن ہم ان سے رابطہ کر رہے تھے انہوں نے بیان دلوا دیا کہ جی میں ان جماعتوں کے ساتھ بات نہیں کروں گا، انہوں نے وہ رستہ روک دیا، پھر عدالت درمیان میں آئی، عدالت کی وجہ سے وہ معاملہ پھر چلا، ڈائیلاگ شروع ہو گیا، ڈائیلاگ کنکلوڈ ہو کے جب ایگریمنٹ ہونا تھا تو خان صاحب نے اس کو یونیلیٹرلی وڈرا کر لیا، یہ آفات صاحب کو اس کا بخوبی پتا، آپ کو بھی پتا ہوگا۔ اس کے بعد یہ الیکشن ہوا، اس الیکشن کے بعد بھی پیپلز پارٹی نے ایٹ آر اون کسی سے مشورہ کیے بغیر اپنی سی میں بیٹھ کے مشاورت کی، اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان سیاسی جماعتوں سے، تمام جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ اس میں بھی پرابلم کیا ہوا کہ جس دن ہم نے یہ شام کو کمیٹی بنائی سی کی میٹنگ کے بعد، اگلے دن صبح خان صاحب نے اپنے وکلاء کے ذریعے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ان 3 جماعتوں سے بات نہیں ہوگی۔ سو ہماری طرف سے تو پہلے بھی ایک کوشش بھی تھی، اس کوشش کو عملی شکل بھی پہنائی گئی اور فورم بھی بنے، لیکن اس کو خان صاحب نے وڈرا کیا۔ اب بھی وہی رکاوٹ ہے، اگر ان کی طرف سے جائز طریقے سے، تضحیک کا میں طریقہ کار سے نہیں، لاڈلوں کے طریقے سے نہیں، مناسب طریقے سے، آبرو بدانہ طریقے سے اگر ڈائیلاگ کا پروسیس کرنا چاہیں تو بہت اچھا ہے۔ ڈائیلاگ کیا کرنا ہے؟ ڈائیلاگ بڑا سمپل ہے، اور یہ بات ان کو بھی سمجھنی چاہیے، ورنہ احتجاج ہم بھی کرتے رہے، ہمارے خلاف بھی ہوتے رہے، احتجاجوں سے حکومتیں نہیں گرتی۔ اگر پارلیمان کے اندر احتجاج ہوتا رہے تو وہاں حکومت احتجاج اپنی جگہ، وہ میڈیا میں ضرور آتا ہے، لیکن حکومت کو اس سے تکلیف کوئی نہیں ہوتی۔ یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں۔ ڈائیلاگ کی بنیاد کیا ہونی چاہیے قاری صاحب؟ میں اس پہ آنے لگا ہوں۔ فہد صاحب آپ نے کور کیا، جب احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں نا پارلیمان کے اندر یا اسمبلیوں کے اندر، تو حکومت موسٹ کمفرٹیبل ہوتی ہے، کیونکہ اپوزیشن نے جو حکومت کی پالیسیز کو پر کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے وہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتا، بل آتا ہے پاس ہو جاتا ہے، سو گورنمنٹ اپنی لیجسلیشن کر لیتی ہے، سو یہ میڈیا نیوز تو ہوتی ہے، سو لیکن یہ بات درست ہے کہ احتجاج کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ طلعت صاحب ان کا احتجاج یہ ہے کہ ہمارا الیکشن کا آڈٹ یا الیکشن کا طریقہ کار، آڈٹ کس نے کرنا ہے؟ الیکشن کمیشن نے، وہ مرحلہ گزرا، اب ہے ٹریبیونل، انہوں نے، اس کے بعد ہے عدالتوں کے اندر وہ گئے ہوئے ہیں۔ اس لیگل وے سے ہٹ کے، اگر لیگل وے سے ہٹ کے کوئی رستہ نکالنا ہے تو اس کے لیے تو ان کو گورنمنٹ یعنی اپوزیشن کو یا پی ٹی آئی کو حکومت کے اندر شامل جماعتوں سے یا حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کھولنا ہوگا۔ اگر ڈائیلاگ نہیں کھولتے تو پھر ان کا بھی نقصان ہے، ملک کا بھی نقصان ہے، وہ کسی بھی طرح کا دباؤ ڈال کے حکومت کو مجبور نہیں کر پائیں۔ قاہرہ صاحب ان کو جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو میری ان سے بات ہوتی ہے، ایک بڑا جو فیئر ہے یا ایک خدشہ کہہ لیں یا ایک طرح کا خوف ہے اپوزیشن کی سائڈ پر، وہ یہ ہے کہ جی کیونکہ 2/3 اکثریت آ گئی ہے کولیشن کے پاس،
تو اس طرح کی قانون سازی ہونے جا رہی ہے, اس طرح کی آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں جس سے اپوزیشن جو ہے وہ بالکل کٹ آف ہوگی اور ان کا اس میں کوئی انپوٹ نہیں ہوگا. تو ایک ان کا جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سڑکوں پہ آئیں گے تو یہ دباؤ ڈالا جائے کہ اس طرح کی کوئی لیجسلیشن نہ ہو جس میں وہ شامل نہ ہو. یہ ایک خطرہ ہے جس کا وہ دبے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن اسمبلیوں میں موجود ہے, پارلیمان میں موجود ہے, اور وہاں پہ جو بھی بل ٹیبل ہوگا ان کی ڈسکشن کے بغیر تو پاس نہیں ہو سکتا. دوسری بات, کوئی عمل جو غیر جمہوری ہو, کوئی لیجسلیشن جو ملک کے سیاسی عمل کے لیے نقصان دہ ہو, وفاق کے خلاف ہو, لوگوں کے خلاف ہو, کس طرح وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج تک پیپلز پارٹی نے کبھی ایسی لیجسلیشن کو سپورٹ کیا؟ ہمارے ہوتے ہوئے, ہمارے بغیر تو نہیں ہے نا جی جو عددی نمبر ہے, ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ایسا عمل مسلم لیگ بھی نہیں کرے گی, کوئی اور جماعت بھی نہیں کرے گی, لیکن پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے یہ بات تصور کی جا سکتی ہے کہ ہم کو ایسا عمل کریں گے, ہم جو 18ویں ترمیم کر کے ہم صوبوں کو شناختیں دینے والے ہیں, حقوق دینے والے ہیں, کوئی ایسا عمل کریں گے؟ یہ تو بات ہی غلط ہے. اچھا, جو اگر یہ الائنس اس طریقے سے جارحانہ طریقے سے اپنا احتجاج کرتی ہے, سڑکوں پہ آتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں, حکومت کا رسپانس کیا ہوگا, کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ فات صاحب بڑا سمپل, حکومت کو کول رہنا چاہیے, پرامن طریقے سے ڈائیلاگ کے رستے کی بات کرنی چاہیے, لیکن آنریبلی, انسلٹیو ہو کے نہیں. اگر اپوزیشن اس کا انسلٹیو جواب دے گی تو پھر ٹھیک ہے, جو کرنا ہے کرے. اور دوسرا, حکومت کو چاہیے وہ کول رہ کے اور جو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کا رستہ ہے وہ کرے, ان کا حق ہے. اور اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو قانون اپنا رستہ لے لے گا. جب اس طرح کی قاہرہ صاحب آپ نے کافی یہ ظاہر بات احتجاج دیکھے ہیں, بڑے عرصے سے آپ خود بھی حصہ اس میں لیتے رہے ہیں, آپ ڈیل بھی کرتے رہے ہیں جب یہ کراؤڈ جو ہیں اسلام آباد میں آتے ہیں. اور المشہور جو وہ قصہ ہے طاہر القادری صاحب کا, جب وہ آئے تھے آپ نے ساری وہ نیگوسیشن بھی کی تھیں, اور ایک بڑا وہ فنی کلپ بھی تھا مجھے یاد ہے جس میں قاہرہ صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا طاہر القادری صاحب کی ہلکی سی نقل بھی اتار رہے تھے, وہ بڑا وائرل ہوا تھا وہ والا کلپ. سو یو انڈرسٹینڈ کہ جب سڑکوں پہ اپوزیشن آتی ہے تو وہ کون سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ وہ واقعی میں حکومت وقت پہ پریشر ڈال سکتے ہیں. اس وقت یہ جو اپوزیشن ہے, ان کے پاس وہ انگریڈینٹس موجود ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ پریشر میں آ سکے؟ دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کا بہت بڑی ضد ہے, لیکن پھر بھی اب ضد کے ساتھ بھی جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑا فعال رول ادا کر پائیں گے, لیکن بہرحال ان کا حق ہے, وہ اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور, اور احتجاج کر کے وہ, میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اگر وہ پیسفل مینز کے تحت قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کریں گے ان کا حق ہے, اور اگر وہ سول لائف کو ڈسٹرب کر کے قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو قانون اپنا رستہ لے لے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایک کلپ یاد آ گیا ہے, وہ قاہرہ صاحب نے ایسے کر کے ہاتھ ہلا رہے تھے اور وہ کر رہے تھے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ ان کو ملے بھی تھے, گلے بھی ملے تھے بعد میں جب کنکلوڈ ہو گئی تھی نیگوسیشن, وہ انہوں نے ان کو آپ کو کیا بولا تھا؟ ایسی ہی صورتحال تھی, احتجاج تھا اور ڈیبیٹ ہو رہی تھی. اس وقت میں انفارمیشن منسٹر تھا, تو ڈیبیٹ یہی ہو رہی تھی کہ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں, یہ حکومت نہیں چل پائے گی, فلاں فلاں. تو فوری طور پہ ہم نے یہ کیا کہ بھائی تھوڑا سا ایسے ہی, حالانکہ وہ کمزور لمحہ تھا, طاہر القادری صاحب بڑے باعزت آدمی ہیں, بڑے نامور عالم ہیں, تو میں نے ان کی تھوڑی سی وہ نقل اتار دی, جو مجھے بعد میں اس کا افسوس بھی تھا. میں نے تضحیق کے رنگ میں نہیں, لیکن جو بھی میں نے کیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ ذرا کر کے تو ہم نے یہ اظہار کیا کہ جی حکومت کے اعصاب جو ہے ان پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. ہاں, ان کے پاس جب گئے تو ساری میری قیادت ساتھ تھی, تو وہ اندر ان کے کنٹینر میں گئے. جب میں پیچھے تھا تو میں ان کے ایک ہی دن پہلے میں ان کی وہ نقلیں اتار چکا تھا, اور ان کے کراؤڈ کے اندر ان کا کنٹینر تھا, وہاں گئے تو انہوں نے مجھے جب ملے تو بڑے اتفاق سے انہوں نے وہ اس پہ کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ انہوں نے وہ مجھے پکڑ کے تو آپ کے اس کے سامنے لے آئے شیشے کے, اور سامنے میڈیا اتارا, تو انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے مائک میں کہا, وہ ریکارڈڈ ہے,
کہ اب یہ آ گئے ہیں قاہرہ صاحب، انہوں نے ہم پہ بڑے تیر چلائے ہیں. تو میں نے مائک پکڑ کے انہیں کہا کہ جناب ہم آ گئے ہیں، اب کمان آپ کی ہوگی، تیر ہمارے ہوں گے، ہم مل کے چلائیں گے. صحیح ہے. تو اس طرح کا کرتا وہ لائٹر سائڈ کا. ٹھیک ہو گیا. قاہرہ صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. اچھا اب بطول دیکھیں یہ تو معاملہ اب آگے چلنے جا رہا ہے، اور میرا اپنا ذاتی یہ اوپینین ہے یا تجزیہ کہہ لیں کہ یہ شور شرابہ ہوگا، جلسے جلوس ہوں گے، تقریریں ہوں گی، بڑی سخت قسم کی باتیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. ابھی آپ نے ایک بڑی اہم جملہ بولا، آپ نے جو سوال پوچھا کہ انگریڈینٹس کیا ہوں گے. ویسے آپ سے ایکسپیکٹ تو نہیں ہم کرتے کہ آپ اتنا معصومانہ سوال کریں بیکاز یو نو دی آنسرز. وہ ہے نہیں نا انگریڈینٹس. لیکن وہ ایگزیکٹلی تو وہ جو انگریڈینٹس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تو یہ تو لیک کر رہی ہے. بالکل ہے. اور اس کے جب بھی آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن 2014 کا جو دھرنا تھا عمران خان صاحب کا، اس میں تو پوری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی بھی صحیح، اس کے باوجود اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا تھا. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس باری تو بالکل بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ان کو بھی اچھی طرح معلوم ہے اپوزیشن کو کہ بھائی انہوں نے ایکٹیویٹی کرنی ہے، کچھ دکھانا ہے کہ وہ کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے کر کے چلے جائیں گے. اچھا ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن کوئکلی ہم تھوڑا نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کریں جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں. دیکھیے میرے خیال میں نواز شریف صاحب از ان اے ڈیفیکلٹ پوزیشن. ایک طرف ان کے بھائی ہیں جو وزیر اعظم ہیں، ایک طرف ان کی بیٹی ہیں جو چیف منسٹرز ہیں، ان کے اپنے سرکاری رول ہیں، دونوں لگے ہوئے ہیں. سینٹر میں بھی کام ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی کام ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب جن کے نام پہ یہ الیکشن لڑا گیا تھا، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اس وقت سیاسی طور پر کیا رول ہے، اور وہ رول ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک پرابلم ہو رہا ہے. دوسرا، لوگ ان کو یہ بھی سننا پڑ رہا ہے کہ جی آپ کا بیانیہ ہے کیا. بیانیہ تو ختم ہو گیا ایک طریقے سے، وہ جو ووٹ کو عزت ہو تو وہ تو ختم ہو گیا. اب نیا بیانیہ کہاں سے آئے؟ نیا اگر تو بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے تو آپ کی اگر فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے اور پنجاب گورنمنٹ بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے ایک پیج کے ذریعے ہے، تو بطور پھر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ لیکن یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ، اور جاوید لطیف نے بھی ایک پروگرام میں کہا ہے کہ فریق بننا چاہیے ججز لیٹر کیس میں. اس میں پلے کر سکتی ہے نون لیگ؟ دیکھیے اس میں بھی، لیکن اگین گھوم پھر کے بات وہیں آئے گی، کیونکہ ججز والا معاملہ جو ہے وہ ابھی آن گوئنگ ہے. اس پر سپریم کورٹ نے سوموٹو نوٹس لیا ہوا ہے، وہ معاملہ چل رہے ہیں. اس میں اگر نواز شریف صاحب فریق بنتے ہیں تو پھر اس کی کونوٹیشنز ان کی فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کے لیے آئیں گی. تو اس لیے میرے خیال میں یہ شاید پبلک کنزمپشن کے لیے زیادہ ہو بات. آپ کو نہیں لگتا کہ نواز شریف کو چاہیے کہ وہ تھوڑا انتظار کریں، بعد میں بھی وہ پرویکٹیو ہوں، پرفارم کرنے دیں ان دونوں کو، یا وہ جلد بازی کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا جلدی ہو. جلد بازی کر رہے ہیں. رائٹ. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.